اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نشست کا موضوع ہے کہ عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، یعنی ہر ایک کو اس کا معنی جاننے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی حکمت کی بھی ضرورت ہے، معلوم ہونے کی۔ عبادت ہم کر نہیں پا رہے جیسے کہ ہونی چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ عبادت کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بندگی۔ بندگی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کا کہنا مانیں۔ اچھا، اب یہ عبادت کا جو سوال ہے، یہ عبادت جو ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ ایک تو اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا حاصل، یعنی بہت سے کام ہم نہیں کرتے کیونکہ ان کا ہمیں حاصل معلوم نہیں ہوتا۔ تقوی ہم نہیں اختیار کرتے کیونکہ اس کا حاصل ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ دیگر گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کا حاصل ہمیں پتہ ہے۔ ایک آدمی سگریٹ سلکا لیتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے، یا ایک چرس پیتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جواری جوا کھیلتا ہے مثال کے طور پہ، یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا، تو اس کا حاصل اب دیکھیں، صبح دوپہر شام آپ کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانا پینے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، تبھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی کھانے کا ٹائم، ٹی بریک ہے نا، یہ سب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے۔ تو ہر کام دیکھیں، دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس وقت کرتے ہیں جب کہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ کچھ معلوم ہوتا ہے۔ جو بھی کام ہے، آپ نے سردی کا موسم ہے، میں نے واسکٹ پہن لی ہے مثال کے طور پہ، ایک تو مجھے ضرورت ہے اور اس کا فائدہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے سردی سے بچائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی یہ بنیادی معلومات ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی اور میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم عملی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں، آیا وہ بے مقصد کر رہے ہیں کہ با مقصد کر رہے ہیں؟ ہر کام جو ہے اس کا ہمارا ایک مقصد ضرور ہوتا ہے، بنا کسی مقصد کے کوئی کام کوئی بھی نہیں کرتا، تاکہ وہ بچہ ہی کیوں کھلونے سے کھیل رہے ہیں نا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ بچے آپ دیکھیں، اکثر کھلونے نہ بھی ہوں تو کسی چیز کو کھلونا بنا لیتے ہیں۔ گھر میں جو ہے وہ میرے ایک نواسا ہے تو وہ کبھی پتیلے لے آتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے وہ، ہے نا، مثال کے طور پہ۔ تو اسی طرح ہر کام، آپ عمر کے جس سٹیج میں بھی ہوں، ہر کام کی آپ ایک ضرورت اور ایک فائدہ کر کے پھر وہ کام کرتے ہیں۔ اب اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں معلوم ہو رہی۔ اسلام میں بنیادی کیا ہے؟ عبادت ہے، بندگی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ بتا دیں، اللہ کی بندگی نو وے، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تقوی کی روش اختیار کر لینا، کیونکہ جنت تو متقین کے لیے ہے، ہمیں جنت جانا نہیں ہے، دیکھیں گے وہ دیکھا جائے گا، تو تقوی کی روش ہم نہیں اختیار کرتے۔ قربانی، مال و جان کی قربانی، نو وے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، پھر انسان بخیل بھی ہے، کنجوس بھی ہے، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے تمام معاملات میں نہ مال، نہ ضرورت کے وقت جان کی قربانی کو دینے تیار ہے، نہ مال کی قربانی۔ عام ایک رویہ ہے، مال و جان اللہ کی راہ میں کھپانا، کیا ضرورت ہے بھیا؟ مال و جان آپ زندگی اللہ کی راہ میں جھونک دیں، کیا ضرورت ہے؟ بچوں اپنے لیے جئیں، وہ کیا کہتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، کیا ہے انگلش؟ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھو۔ یہ ہم بعض اوقات رخصت کے وقت بھی کہتے ہیں نا، اپنا خیال رکھنا۔ تو
کیا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کو اپنی روح کا خیال کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہتے ہیں اپنا خیال رکھے، امی اپنا خیال رکھیں اور ابو اپنا خیال رکھیے گا، تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ روح کے متعلق کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ماں باپ تو جانے والے ہیں قبر میں، یہ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ وہ روح مخاطب ہے جس کو وہ روح کہتے ہیں، اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ امی آپ تو قبر میں جانے والی ہیں، اب آپ اپنا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ قبر کے گڑھے میں، وہ آگ کے گڑھے میں چلے جائیں، کیونکہ قبر تو یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے جس پہ ہمیں یقین ہی نہیں، اور یہ اگلی منزل ہے، کوئی پتہ چلتا ہے؟ کوئی جوان آدمی چلا جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے نا قبر میں۔ میرے بھائی چلے گئے ہیں، 2 بھائی میرے چلے گئے قبر میں، ماں چلی گئی، باپ چلے گئے، تو قبر میں تو بہرحال یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ عبادت ہے، اس پہ مزید بات کریں گے اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔